ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے، جولائی کی 18 اور محرم الحرام کے 22 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. بی جے پی کے سینئر رہنما اور جموں سے تعلق رکھنے والے تجربہ کار سیاستدان کویندر گپتا نے جمعے کے روز لیہ میں واقع لداخ راج بھون میں یونین ٹیریٹری لداخ کے تیسرے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر اپنے عہدے کا باضابطہ حلف اٹھایا. تقریب حلف برداری کی صدارت جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ارون پلی نے کی، جنہوں نے کویندر گپتا کو آئینی عہدے کا حلف دلایا. اس موقع پر چیف سیکرٹری پون کوتوال نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی جانب سے جاری کردہ تقرری کا وارنٹ پڑھ کر سنایا. تقریب میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل اور لیہ کے چیئرپرسنز، ایگزیکٹو کونسلرز، مختلف مذہبی و سماجی انجمنوں کے نمائندے، سیاسی قائدین اور سرکاری افسران نے شرکت کی. گپتا کی لیہ آمد پر مقامی لوگوں اور حکام نے ان کا روایتی انداز میں پرتپاک خیر مقدم کیا. کویندر گپتا نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر بی ڈی مشرا کی جگہ یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، جو فروری 2023 میں لداخ کے دوسرے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر مقرر ہوئے تھے. لداخ کے پہلے لیفٹیننٹ گورنر بیوروکریٹ آر کے ماتھور تھے، جنہیں اگست 2019 میں جموں کشمیر کی سابق ریاست کی تقسیم کے بعد نئی تشکیل دی گئی یونین ٹیریٹری لداخ کا پہلا LG بنایا گیا تھا. 66 سالہ گپتا کا تعلق جموں کے جانی پور علاقے سے ہے. وہ طویل عرصے سے بی جے پی میں فعال رہے ہیں اور پارٹی و حکومت میں کئی اہم عہدے سنبھال چکے ہیں. سال 2018 میں وہ پی ڈی پی مخلوط حکومت میں جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر فائز رہے، تاہم حکومت کے خاتمے کے بعد مستعفی ہو گئے. کویندر گپتا 2005 سے 2010 تک 3 مسلسل میعادوں کے لیے جموں میونسپل کارپوریشن کے میئر بھی رہے. انہوں نے 2014 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے سینئر رہنما رمن بلا کو شکست دے کر گاندھی نگر حلقے سے پہلی بار MLA منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کیا. بعد ازاں وہ متفقہ طور پر ریاستی اسمبلی کے اسپیکر بھی منتخب ہوئے. بی جے پی کے ریاستی یونٹ کے جنرل سیکرٹری کے علاوہ وہ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے صدر اور وشو ہندو پریشد کے ریاستی سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. وہ ایمرجنسی کے دوران راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS کے کارکن کے طور پر 13 ماہ جیل میں بھی قید رہے. لداخ کے نئے لیفٹیننٹ گورنر کی حیثیت سے کویندر گپتا کی تقرری کو خطے میں انتظامی تسلسل اور سیاسی ہم آہنگی کے تناظر میں اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے. ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے اپنے عوامی رابطے پروگراموں کے 5ویں دن تحصیل تیسرو کے مختلف دیہات کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور عوامی مسائل سنے. اس دوران ان کے ہمراہ کونسلر عبدالہادی، سابق کونسلر آغا سعید عباس اور آغا سعید عین الہدا بھی موجود تھے. دورے کے دوران MP نے کرپوکھر، گیالنگ، پرتکچے، بیاما، دمسنا، یلجک، مائتا، کرگی، پرنٹی، چھسکور اور پانیکھر سمیت کئی دیہات اور اداروں کا دورہ کیا. دوسرے مرحلے میں کھاؤس، نمسرو، تھلس، پرسا، اچمبر اور ٹنگول شامل تھے. انہوں نے کہا کہ تمام مسائل ایک دن میں حل نہیں ہو سکتے، لیکن خلوص نیت اور مسلسل کوششوں سے ان کے حل کی سمت بڑھایا جائے گا. انہوں نے وادی سرو کو سیاحت کے لیے بہترین مقام قرار دیا اور مائتا واٹر فال کو سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینے اور پانیکھر پہلگام سڑک کھولنے کی تجویز بھی دی. دورے کے دوران عوام نے سڑکوں کی پختگی، سکولوں کی مرمت، طبی مراکز، آبپاشی، لائبریری، پلوں، بینک سہولیات، موبائل ٹاور، ندی کے کناروں پر حفاظتی باندھ اور دیگر بنیادی مسائل اٹھائے. آخر میں MP نے یقین دلایا کہ تمام عوامی مسائل متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور ان پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے گا.
لداخ میں خواتین کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کرگل میں پہلی بار MKSPIFC کے تحت 4 روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد ہوا۔ تربیت میں لیہ اور کرگل سے HR ٹیموں، سیلف ہیلپ گروپس اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اس تربیت کا مقصد خواتین کسانوں کو پائیدار زرعی روزگار، غذائی باغبانی اور فیصلہ سازی میں بااختیار بنانا تھا۔ پروگرام نیشنل مشن مینجمنٹ یونٹ کے تعاون سے منعقد ہوا۔ زنسکار میں بدھ مت کے روحانی پیشوا 14ویں دلائی لاما کے آئندہ دورے کے پیش نظر ضلع کرگل کے ڈپٹی کمشنر وسیو LHDC راکیش کمار اور SSP کرگل شری رام آر نے جمعرات کو انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حکام نے کرشا میں ہیلک پیڈ، دونز فوتنگ اور نیو فوتنگ سمیت مختلف اہم مقامات کا معائنہ کیا اور مختلف محکموں کو سونپی گئی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا تاکہ دورہ خوش اسلوبی سے انجام پائے۔ VIP اور عوام کے لیے پارکنگ کے انتظامات اور آمد رفت کے راستوں کی بھی جانچ کی گئی تاکہ نقل و حرکت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ باقی تمام کام جمعہ تک مکمل کر لیں تاکہ تمام تیاریاں وقت پر مکمل ہوں۔ لداخ کے نئے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے چھٹے شیڈول کے مطالبے کو لے کر سابق رکن اسمبلی اور MLC سمیت تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ وسیع پیمانے پر مشاورت شروع کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے انتظامیہ اعتماد کو مضبوط کرنے اور حکومت لداخ میں ہر شہری تک پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے بدھسٹ اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ کام کرے گی۔ گپتا نے کہا کہ لداخ کو پچھلی حکومتوں کے دوران کئی دہائیوں سے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ 2019 میں یونین ٹیریٹری انتظامیہ علاقے کا قیام اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ کویندر گپتا نے مزید کہا کہ 2014 کے بعد خطے میں مرکزی فنڈنگ کے ذریعے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی دیکھنے میں آئی اور 7 اضلاع کی حالیہ تشکیل انتظامیہ کو لوگوں کے مزید قریب لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس ترقی کو مؤثر طریقے سے زمین پر عمل میں لایا جانا چاہیے۔ نئے اضلاع کے فیصلے کو عمل میں لانا ہے۔ میرا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ گورننس ہر لداخی کی زندگی کو چھوئے۔ چھٹے شیڈول کے تحت ریاستی حیثیت اور آئینی تحفظات کے لیے بڑھتے ہوئے مطالبات کا جواب دیتے ہوئے گپتا نے کہا کہ آواز باقاعدگی سے اٹھ رہی ہے، کچھ حقیقی خدشات سے اٹھتی ہے جبکہ دیگر کا مقصد ماحول کو خراب کرنا ہے۔ پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل اپوزیشن اتحاد انڈیا بلاک میں ہم آہنگی بڑھانے کے لیے 19 جولائی کو ایک اہم میٹنگ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سونیا گاندھی اس میٹنگ کی قیادت کر سکتی ہیں جبکہ راہل گاندھی اور ملک ارجن کھڑگے کی شرکت بھی متوقع ہے۔ میٹنگ میں پارلیمنٹ میں مشترکہ حکمت عملی، الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری، ووٹر لسٹ میں ترمیم جیسے مسائل پر غور ہوگا۔ شیو سینا اور نیشنل کانفرنس نے انڈیا بلاک کی عدم سرگرمی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کی شرکت تاحال غیر یقینی ہے کیونکہ وہ حالیہ اہم امور پر کانگریس سے الگ موقف اختیار کر چکی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق 15 بند گاڑیوں پر مشتمل سیونی فوج کا ایک قافلہ مقبوضہ جولان سے دمشق کے جنوبی مضافات میں داخل ہو گیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق سیونی فوج کا یہ دستہ قطنا علاقے میں دیکھا گیا ہے جس کا فاصلہ دمشق سے محض 10 کلومیٹر ہے۔ یاد رہے کہ سہونی فضائیہ نے گزشتہ چند روز سے شام کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی تھی اور بدھ کے روز ہونے والی بمباری میں دمشق میں واقع شام کی وزارت دفاع اور صدارتی محل کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان حملوں میں متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ سونی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے شام کے دروزی قبیلوں کی حمایت میں کیے گئے ہیں۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।